دوسرا ہے کہ بعض لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی میں جو گردن تک آ رہی ہے اس حصے میں بھی سروائیکل اسپونڈیلائٹس ہو جاتا ہے، جس میں ہڈیوں کے باریک ذرات جو ہیں وہ یا چھوٹی چھوٹی نوکیں سی نکل جاتی ہیں جو کہ بعض اوقات نسوں میں چبھ رہی ہوتی ہیں گردن کی، اور اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو یہ ڈیزینس یا سر کا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور چکر سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اصل چکر تو نہیں ہوتا عموماً، تو یہ بھی ہے ایک وجہ کہ سروائیکل اسپونڈیلوسس۔ تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں اور اچانک بہت تیز بریک مارا، تو حرکت چونکہ بہت تیز تھی تو بریک مارتے ہی گاڑی تو رک گئی، لیکن آپ کی گردن ایک دم سے آگے کی طرف جاتی ہے اور جیسے ہی بریک لگ چکتا ہے تو پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے گردن کو سخت چوٹ لگتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں وپلیش انجری۔ یہ جو ہے یہ بھی اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، گردن میں سخت تکلیف اور درد ہونے لگتا ہے اور پھر بعض لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی گردن کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ جو اصل وٹائگو کی ہے، چکر کی ہے، وہ ہے ہمارا کان اور اس کا اندرونی حصہ ویسٹیبولر پارٹ اور اس سے آگے جانے والی نروز جو برین تک جاتی ہیں۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جو سب سے اہم بیماری ہے جو بنائن بھی ہے، بہت کم لوگوں کو اس سے کوئی مسائل ایسے ہوتے ہیں سوائے چکروں کے، تو وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بنائن پیروکسسمل پوزیشنل ورٹائگو۔ بنائن مانے یہ کوئی نقصان دہ بیماری نہیں ہے سوائے چکر کے، اس میں اور کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیروکسسمل مانے جو جھٹکوں سے ہوتی ہے، حملوں میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جب ایک خاص پوزیشن وہ اپناتے ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، ورنہ نہیں، ورنہ صحیح نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک یہ پیروکسسمل ہے۔ تیسرا پوزیشنل، ایک خاص مخصوص پوزیشن میں وہ جب سر کو لے جاتے ہیں تب ان لوگوں کو چکر آتے ہیں۔ وہ پوزیشن جب دور ہو جاتی ہے، اس سے اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر چکر نہیں رہتے۔ یہ ہوئی تیسری بات۔ اور ورٹائگو تو ہے ہی، آپ سمجھتے ہیں کہ چکر کو کہتے ہیں۔ تو بنائن پیروکسسمل پوزیشنل ورٹائگو، جس کو شارٹ فارم ہے BPPV۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جب بستر پر لیٹ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک دم سے سر گھوم جاتا ہے اور وہ گھبرا کر، ڈر کر، خوف سے ایک دم اٹھ کے واپس سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، یا پھر یہ کہ وہ سو رہے تھے اور سوتے سے آنکھ کھلی، جب اٹھنے لگے تو ایک مخصوص پوزیشن پر وہ جب آتا ہے سر تو پھر وہ ان کو ایک دم سے چکر آتے ہیں اور وہ گھبرا کر واپس سے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ اس کی مخصوص علامت ہے کہ یا پھر یہ کہ کبھی وہ باورچی خانے میں کوئی کام ہے یا بک شیلف ہے، کتابوں کی جو شیلف ہیں اس سے کوئی کتاب اٹھانی ہے، تو وہ یوں کر کے جب سر کو ایسے ٹیڑھا کرتے ہیں اور کتاب اوپر سے اٹھانے کے لیے ہاتھ کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کو چکر آ جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چیز ہاتھ بڑھا کر اور سر کو ٹیڑھا کر کے جب لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ BPPV ان کو ہو جاتا ہے، اور ایک دم یہ لمحاتی چکر ہوتا ہے۔ اتنا گھبراتے ہیں لوگ کہ بعض اوقات تو اچانک چکر آ جانے سے خوف سے بیٹھ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی خطرناک بیماری بہرحال نہیں ہے۔ BPPV سے متعلق میں آپ کو تفصیلاً تھوڑا سا بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں ایک اور بیماری کا نام لیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مینیئرس ڈیزیز۔ مینیئرس ڈیزیز بھی انر ایئر کی بیماری ہے۔ یہ اس میں ہوتا کیا ہے، جو اینڈولمف یہ سیمی سرکولر کینالس میں گھوم رہا ہوتا ہے، یوٹریکل سیکیول میں ہوتا ہے، یہ اینڈولمف پریشر وہاں بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے، اس پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے اس بیماری میں بھی بہت سے لوگوں کو چکر آتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے مینیئرس ڈیزیز جس میں بہت سے لوگوں کو چکر آتے ہیں، اور یہ چکر اکثر اینڈولمفیٹک سیک کے پھول جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ فلوئڈ وہاں سے کم ہو جاتا ہے تو چکر بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس چکر کی بیماری کے ساتھ مینیئرس ڈیزیز میں نہ صرف چکر آتے ہیں بلکہ کانوں میں
بعض لوگوں کو شور آتا ہے یا سیٹیاں سی بجتی ہیں اور ساتھ ساتھ متلی بھی ہونے لگتی ہے۔ سنائی مینیس ڈیزیز میں کم ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو، خاص طور پہ اس وٹائگو کے حملے کے دوران۔ یہ اس کا حملہ زیادہ تر ایپیسوڈس میں ہوتا ہے، ایک بار حملہ ہو تو اس کا چکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے تک رہتا ہے اور پھر مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ چکروں کا مسئلہ بار بار ہونے لگتا ہے تو اس مینیس ڈیزیز میں بھی اکثر سنائی جو ہے وہ بالآخر بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے دوسری بیماریاں جو اندرونی کان کی ہیں وہ ہیں ویسٹیبولر نیورونائٹس، جو ایک وائرس کی بیماری ہے، وائرس سے ہوتی ہے، اور اس بیماری میں شدید ترین چکر آتے ہیں کہ مریض کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ نزلہ زکام سے اس کی علامات شروع ہوتی ہیں، اس وائرس سے بھی ہے، اسی لیے نزلہ زکام سے شروعات ہو کر انتہائی شدید قسم کے چکر آتے ہیں کہ مریض کو کھڑا رہنا بیٹھنا سب مشکل ہوتا ہے، تو وہ لیٹ جاتا ہے۔ لیٹے میں الٹیاں بھی ہوتی ہیں سخت، اور آنکھوں کا بھی حرکت، ایک جس کو ہم نسٹیگمس کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مریض بعض اوقات اتنی شدید حملوں کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو داخلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور چکر کنٹرول کرنے کے لیے نہ صرف اورل میڈیسن دی جاتی ہیں بلکہ انجیکشنز بھی بعض اوقات دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا حملہ زیادہ تر ویسٹیبولر نیورونائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو معصوم سی بیماری ہے، اس کے دیر پا اثرات کچھ بھی نہیں ہوتے اور سننے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سنائی ویسا کا ویسا نارمل ہی رہتا ہے، اور جو چکر آئے تھے وہ بھی بالآخر تقریباً ہفتے 10 دن میں مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیماری اور ہے انر ایئر کی، جس کو ہم لیبرنتھائٹس کہتے ہیں۔ لیبرنتھائٹس یہ پورے انر ایئر کی بیماری ہے، اس میں نہ صرف چکر آتے ہیں بلکہ کانوں میں سنائی بھی بہت کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ڈیڈ کوکلیا، ڈیڈ ایئر، یہ سب ہو سکتا ہے لیبرنتھائٹس میں۔ تو ایسے چکر جو شدید ہوں اور جو کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے ہیں، بہتر ہے کہ کسی اچھے ENT کے معالج سے آپ ضرور مشورہ لیں، وہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی کان کی بیماریاں۔ اب اس کے علاوہ جو بڑی وجوہات چکر کی ہوتی ہیں وہ دماغ سے ہوتی ہیں، نروس سسٹم سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اس کا نظام ہے برین میں قائم۔ تو جیسے سیریبیلم ہے ایک ہائنڈ برین، اس کے ساتھ ساتھ میڈلا اوبلانگاٹا، ایک جو ریڑھ کی ہڈی میں یہ آپ کا حرام مغز چلتا ہے، وہ اوپری حصے میں جا کے اس کو میڈلا اوبلانگاٹا اور پونس کہتے ہیں۔ تو یہ جب آتے ہیں ان حصوں میں بعض اوقات تو بلڈ سپلائی کم ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر کچھ ڈیڈ ٹیشو، جیسے کہ دل میں لوگوں کو انفارکشن ہوتا ہے، دل تھوڑا سا حصہ مر جاتا ہے، ایسے ہی بلڈ سپلائی برین میں بھی کم ہو جانے سے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ گردن میں دباؤ پڑ رہا ہو یہاں کی شریانوں پر، تب بھی برین کو سپلائی بعض اوقات کم ہو جاتی ہے اور یہ حصے تھوڑے تھوڑے مردہ ہو جاتے ہیں، اس کو ہم ورٹیبرو بیزلر انسفیشنسی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے جس میں اچھے خاصے چکر آتے ہیں، سنائی ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا، اور دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوا دماغ کا ایک مسئلہ، لیکن دماغ میں سیریبیلم میں یا دماغ کے کسی حصے میں جب کوئی ٹیومر ہو جائے تب بھی یہ وٹائگو کی علامات ہو سکتی ہیں اور سننے میں فرق پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مڈ برین ہے، وہاں پر بھی کچھ مسائل ہو جائیں تو لوگوں کو چکر آتے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں دماغ کے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ نیورولوجسٹ سے مشورہ لیا جائے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔